کریم. یہ فرشتہ ہے اور اس نے ہم پر کرم کیا، اور یہ انگلیاں کٹ گئیں، بازو ٹوٹ گئے، کہہ رہی ہیں کہ یہ تیرا کرم ہے. معلوم ہوا جن کو یار کا جلوہ نظر آتا ہے ان کو نہ کوئی دکھ رہتا ہے، نہ مصیبت رہتی ہے، نہ پریشانی رہتی ہے، نہ کوئی تکلیف رہتی ہے. شرط یہ ہے کہ یار کو دیکھ کر پہچان لے کہ وہی یار کلوکڑی رات والا اج دیس بٹا کے بات. میرے دادا پیر منبع اسرار یزدانی مطلع انوار رحمانی حضرت سید شیر محمد شاہ گیلانی قادری فتح پوری ضلع اکاڑا، آپ ایک ڈھولا لکھتے ہیں اور اس کا مجھے ایک ربائی یاد آ رہی ہے. آپ پہ فرما دینی سے سامنی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی. اے میرے محبوب سے سامنی تو ساڈا سامنی تو ساڈا. محبوب کہتے ہی اس کو ہیں کہ محب کے نزدیک اس کا ثانی کوئی نہ ہو. سے سامنی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی، تیری وحدت کو لوں ڈھولا کسرت ہوئی. تیری وحدت کو لوں ڈھولا کسرت ہوئی. احد احمد اندر کیا فرق رکھیو جی. ڈھولا میم دا اولا پردہ ہور، ڈھولا میم دا اولا. چہرہ کو اپنے دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، چہرہ کو اپنے دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. چہرہ کو اپنے دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ. لیمات لا ہے وقت لا یسونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے جس وقت میں نہ کسی نبی مرسل کی گنجائش ہے، نہ کسی فرشتہ مقرب کی گنجائش ہے. کسی نبی مرسل کی گنجائش نہیں. صاحب صحائف السلوک فرماتے ہیں اے دراجہ ہم محمد نمے گنجد، اس مقام میں محمد کی بھی گنجائش نہیں ہے. اے محمد تو نہیں ہے. انکا میتن، آپ تو فانی ہیں. اے فاننن کا تفسیر شیخ اکبر میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی انکا میتن کی تفسیر فرماتے ہیں. اور مر گئے وہ جو میت کا معنی مردہ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے جس وقت اللہ فرما رہا ہے انکا میتن، کیا اس وقت حضور حیات نہ تھے؟ انکا میتن، یہ جو خدا تعالیٰ کا کلام حضور بیان فرما رہے ہیں کہ تو میت ہے، حالانکہ اس وقت تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ حضور میت ہے. معلوم ہوا میت کا وہ مفہوم نہیں جو تم جاہلوں نے سمجھا. یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا. اسی قرآن نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دی. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں انکا میتن، اے فانن عنکا، تو میت ہے یعنی اپنی ذات سے فانی ہے. تیرا فعل نہیں، تیرا دیکھنا دیکھنا نہیں، تیرا کلام نہیں، تیری ذات نہیں، تو ہی نہیں. باقل لنا، تو اپنی ذات سے فانی ہے، ہماری ذات کے ساتھ بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چہرہ والضحا، چہرہ والضحا، آمد مجتبی،
محمد حضرت مصطفیٰ. دوسرے لفظوں میں کہنے کی اجازت دیجئے، اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی، اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی ہے. خیر سائیں کہنے لگیں یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، اس نے کرم کیا ہے ہماری دویانگی کو، ہماری اسنینیت کو، ہمارے وہم کو، ہمارے شک کو، ہماری دوئی کو یگانگت میں تبدیل کر دیا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. قرآن فرما رہا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ چاہے تو گناہوں کو مٹا دے، اگر چاہے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. یہ تو تھوڑی سی بات ہے، ذرا سنیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس غیبت کرنے والے کی نیکیوں کو جس کی اس نے غیبت کی اس کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے، اور جس کی اس نے غیبت کی اس کی خطاؤں کو غیبت کرنے والے کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے جو دامان مصطفیٰ سے وابستہ ہوں ان کی خطاؤں کو بے ادب لوگوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے اور ان کی نیکیوں کو حضور کے عاشقوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے. کیونکہ یاد رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، خدا نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، انما ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. الاعمال بالنیات انہ علیم بذات الصدور، صدور کی ذات کو جانتا ہے. ذرا سنیے انہ علیم بذات الصدور، وہ صدر کی جمع صدور ہے، یعنی صدور کی ذات کو جانتا ہے کہ ان کے سینوں میں کون سی ذات موجود ہے. اگر ان کے سینوں میں میری ذات ہے تو محمد عربی کی ذات کو میں نے اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کیا، اس کا ذکر میرے ذکر سے جدا نہیں، اس کی محبت میری محبت سے جدا نہیں، بلکہ جو براہ راست مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا خاک وہ مجھ سے محبت کریں گے. جس کو دیکھا نہیں، جس کو سمجھا نہیں، جس کا ادراک نہیں، جس کا شعور نہیں، اس کی کیسے محبت پروان ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو براہ راست مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو اپنی غلامی میں لے لو، ان کو کہو کہ آؤ میرے نیاز مند بن جاؤ، میری اتباع کو اپناؤ. جب تم میں مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ گے یحببکم اللہ، تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے. یغفر لکم ذنوبکم، بس صرف مصطفیٰ کی غلامی کا گلے میں پٹا ڈالنے کی دیر ہے، گناہ بخش دیے جائیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، محبوب فرما دے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان صاحب بریلوی عاشق جمال حسن مصطفیٰ، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. اور بے خودی میں سجدہ دریا طواف، بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. بے خودی میں سجدہ دریا طواف،
جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. یہ بے خودی کا ہی عالم ہے. تو نے ہم پہ کرم کیا. لوامی زلیخا لورائے نجبینا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جن عورتوں نے زلیخا پہ ملامت کی اور جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کٹوا بیٹھیں. لوامی زلیخا لورائنا جبینہم لعصرنا بالقطع القلوب علی الید لعصرنا بالقطع القلوب علی الید. اگر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دل کو کاٹ. یا رسول اللہ. ام المومنین عرض کرتی ہیں روایت میں آتا ہے یا رسول اللہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا بے ہوش ہو گئیں. بے خودی کا عالم ان پہ طاری ہو گیا. آقا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سراپا حسن ہے. آپ تو نور ہیں خاتم الانبیاء ہیں رحمت للعالمین ہیں اور آپ کا فرمان ہے انا سید ولد آدم میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں. اور پھر یہ بھی فرمایا یوم القیامہ قیامت کے دن. قیامت کے دن کی اس لیے تخصیص فرمائی آج تو کوئی وہ بھی ہے جو میری سرداری کا قائل نہیں لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا ہر کوئی کچکولے گدائی لے کر میری خیرات مانگتا پھرتا ہوگا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے بڑے پیار سے کہتا ہوں پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں. کیا خوب فرمایا اعلیٰ حضرت نے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پاؤں. یہی بیان کر رہا تھا نا. یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی تجھ سے جو آنکھ ملا جائے وہی مستانہ بنے. ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے. تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں خانہ بنے. تو جہاں بال نچوڑے میں خانہ تو جہاں بال نچوڑ یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی. آگے کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا. کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں. کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں. ہاں جی اچھا یہ بات بتائیے حضرات گرامی کہ وہ جو دوست گنبد خضرا کے قریب فون کر رہا ہے یقیناً جناب سید محمد عارف شاہ صاحب اویسی کی آواز وہ سن رہا ہوگا. یار حد ہو گئی جس کے پاس چھوٹا سا موبائل ہے وہ تو یہاں کراچی کے رہنے والے کی مدینے گنبد خضرا کے سائے کے نیچے آواز سن سکتا ہے جس کے پاس ایک چھوٹا سا آلہ ہو اور جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہو. وہ ہماری آرزو کو ہماری التجاؤں کو کیا نہیں وہ سن سکتا؟ ارے سنتا ہے. ارے جولی ہی میری تنگ ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ وبعد وفاتے کا جب آپ ہماری آنکھوں سے اوجل ہو جائیں گے تو پھر کیسے سنیں گے ہمارے درود. تو مشکات شریف اٹھائیے. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے.
اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی ان کی اتنی عمر تھی، 63 برس تھی، حضور گنبد خضرا میں مدفون ہوئے، پھر کیسے حیات ہو سکتے ہیں؟ قرآن اٹھائیے، ارے سر قلم ہو گیا، جسم سے سر دھڑ سے جدا ہو گیا، ہاتھ پاؤں کٹ گئے، خاک و خون میں ایک شہید غلطیدہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے شہیدوں کو نہ مردہ کہو نہ مردہ کو مانو، بل احیاء عند ربہم، کیونکہ وہ میرے پاس بیٹھے ہیں۔ جو بھائی ہمارے پاس بیٹھا ہو اس کو ہم مردہ نہ کہہ سکتے ہیں نہ مردہ گمان کر سکتے ہیں، اور جو خدا کے پاس بیٹھا ہو اس شہید کو کیوں مردہ کہے یا کیوں مردہ؟ کیا بات، کیا بات۔ اور خدا جس کو بٹھاتا ہے، خدا کی قسم، من حیث ہوا وجود جسدیہ ظاہریہ سے پاک ہے، جس کے پاس بیٹھتا ہے محمد عربی کے وجود کے ساتھ۔ من حیث ہوا اللہ، من حیث ہوا کہوں یا من حیث انتا کہوں یا من حیث انا کہوں یا من حیث نانو کہوں یا من حیث ہما ہم یا ہما ہم کہوں یا من حیث انتما انتم انتما انتم۔ نعرہ رسالت، حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ سید انوار شاہ صاحب، ضمائر کی طرف مت جائیے یار، ایک ہی ضمیر کے بندے ایک ضمیر ہی کافی ہے۔ یہ تو کوئی غائب ہے، کوئی غائب ہے، کوئی مخاطب ہے، کوئی متکلم ہے، کوئی جمع ہے، کوئی واحد ہے، کوئی واحدہ ہے، کوئی تثنیہ ہے، یہ سب ضمائر ہیں، یہ سب صیغے ہیں، لیکن ایک ضمیر اگر اجاگر ہو جائے تو ساری کی سارے صیغے اس کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہے ایک لیکن فرماتا ہے ہم، اللہ اللہ اللہ، ہے تو انا لیکن فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بلکہ یہاں تک کہا کہ ربنا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ یہ نہیں فرمایا ورفعت لک ذکرک، میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ جمع متکلم فرمایا ورفعنا، ہم نے، ہم سب نے، اول سے لے کر آخر تک تمام نبیوں نے، تمام رسولوں کو، تمام اپنے پیاروں کو میں نے اپنی آغوش رحمت میں لے رکھا ہے، اور ہم سب تیرے حسن کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کیا ہے؟ من حیث ہوا غائب ہے، لیکن وہ جو غائب ہے وہ کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہوا ہے، لیکن اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سونے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انت الاول لیس قبلک شیء، اے خدا تو اول ہے، تیرے پہلے کوئی شے نہیں، وانت الآخر لیس بعدک شیء، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں، وانت الظاہر لیس فوقک شیء، تو اتنا ظاہر ہے کہ تیرے ظہور پہ کسی شے کو فوقیت ہی نہیں، سب سے تو زیادہ ظاہر ہے۔ وانت الباطن لیس دونک شیء، تو باطن ہے، تیرے سوا اور کئی شے۔ جت ول ویکھاں یارو یار، عشق دی نویوں نوی بار، جت ول ویکھاں یارو یار، عشق دی نویوں نوی بار، جت ول ویکھاں یارو یار، فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس پاسے تسی نظر کرو اسے پاسے یار دا جلوہ ہے، یار دا تجلہ ہے، جت ول ویکھاں یارو یار، عشق دی نمیوں نمی بہار۔ لیکن دیکھنے والے کی بات کرتا ہوں، دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، آقا وہ آ رہی ہے، تیور اس کے تبدیل ہیں، کہیں جناب کو نقصان نہ پہنچائے۔ میرے محبوب نے فرمایا
وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، اللہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ آئی کہتی ہے کہ ابو بکر تیرا وہ دوست کہاں ہے، وہ محمد بن عبداللہ کہاں ہے جس پہ تو نے سب کچھ قربان کر دیا، میں آج اس کی خبر لیتی ہوں، وہ کہاں ہے؟ ارے وہ کہاں ہے؟ وہ تو یہاں۔ اللہ اللہ وہ کہتی ہے وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ اب جو وہ ہے وہ یہاں ہے یا وہاں ہے؟ وہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے واعظ۔ خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے؟ تو کہتا ہے صرف عرش پر ہے۔ بھائی عرش بھی اس کا، فرش بھی اس کا، ہم بھی اس کے، سب کچھ اس کا۔ جب سب کچھ اس کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ وہی کہیں ایسا نہ ہو بچ بھی گئے کہہ بھی گئے۔ کیا بات، بچ کیسے؟ وہ ایک فقیر صاحب کو ایک باپ کہنے لگا حضرت آج میرا جڑا بچہ ہے نا وہ مار مار کے بچیا، کوئی حادثہ ہون لگا اسی نا، آج میرا جڑا بچہ ہے نا وہ حضرت مار مار کے بچیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک قدر تائی مار مار کے بچ سی، آخر بچ بچ کے مر سی۔ یہ کب تک مر مر کے بچے گا؟ یہ بچ بچ کر مرے گا۔ فرما رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب کہ کہہ بھی گیا اور بچ بھی گیا۔ بھائی کون بچتا ہے یہاں یار کی نگاہ ناز؟ کیا بات، کیا بات، بچتے وہی ہیں جو نہیں بچتے، کیا بات، کیا بات، وہی بچ جاتے ہیں جو نہیں بچتے، اور جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتے۔ وہی بچتے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ جب وہ اپنے آپ کو رکھتے ہی نہیں تو بچائیں گے کس کو اور دکھائیں گے کس کو؟ وہ کسی کو اور کو نہ دکھاتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، وہ محبوب کے ہی جلووں میں اپنی آنکھوں کو ہم گرا۔ وقت کا پاس خیال کرنا، دیوانہ ہوں مگر بات کہتا ہوں کھچانے کی، تھکا ماندہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے احباب اٹھا جائیں، کیونکہ آپ کا کوئی تعین ہوگا وقت کا، لیکن عاشق نہیں ہے جانتے علم حساب کو۔ اللہ 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 حساب کر کے نام لیا، اس نے بھی حساب کر کے کام کیا۔ کیا بات، کیا بات، سیکھے نا؟ سبحان اللہ۔ کہاں ہے تیرا دوست؟ ارے یار سامنے ہے، پوچھتے پھرتے ہیں کہاں ہے وہ۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں آنچ ماں کر دیمو آہم ہیچ نہ بینا نہ کر۔ جو میں نے کام کیا وہ بڑے سے بڑے نابینا بھی کام نہیں کر سکتا۔ آنچ ماں کر دیم آہم ہیچ نابینا نہ کرد، درمیان خانہ گم کر دے صاحب خانہ را۔ ہم نے اپنے ہی گھر میں گھر والے کو گم کر دیا، اپنے ہی گھر میں گھر والے کو گم کر دیا۔ وہ فرماتا ہے آسمانوں پہ آ جاتا ہے، حل من مستغفرن حل من تائبن، کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ پھر قریب آ جاتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، دوسرے لفظوں میں پاس بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میں تیرے پاس ہوں، پھر بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر گردن کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری رگے گردن سے بھی قریب ہوں۔ ارے تو اپنی طرف دیکھ رہا ہے، جدھر دیکھ رہا ہے وہ فی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہاری جانوں میں رہتا ہوں۔ خدایا اگر تو ہماری جانوں میں رہتا ہے تو بے صورت ہے، نظر کیسے آئے گا؟ سورہ عذاب اٹھائیے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا اسم تفضیل ہے، قریب ترین۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کی جانوں سے بھی میرے محبوب ان کے قریب ہے، یعنی جان چلی جائے پھر بھی میرا قرب ہوگا، جان نکل جائے اور میرا محبوب چونکہ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے ایمان والوں کا، پھر بھی میرا محبوب سہارا بنتا ہے، پھر بھی میرا محبوب اس کے قریب ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن حضور کو خدا نے یہاں جان نہیں فرمایا بلکہ جان سے بھی زیادہ قریب فرمایا۔ ارے اپنے گریباں میں دیکھو، میرا جلوہ نظر آئے گا، خدایا کیسے تجھے دیکھیں۔ باب جامی نے فرمایا روز محشر ہر کسے در دستگیرد نامازے، غور سے سماعت فرمائیے حضرات گرامی، روز محشر ہر کسے در دستگیرد نامازے، قیامت کے دن ہر ایک کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اور نیز من حاضر سبم تصویر جانا دربار، اور قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کیا لائے ہو، تو میں عرض کروں گا کہ خدایا دیکھ لے میرے دل کی جوکھٹ میں تیرے یار کی تصویر ہے یا کہاں ہے تیرا دوست؟ تو بھئی صدیق اکبر تھے، وہ کیسے کہیں کہ نہیں ہے؟ آپ نے برملا فرمایا میرے پاس ہی تو تشریف فرما ہیں۔ اللہ 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 اللہ، وہ کہتی ہے تیرا دوست کہاں ہے؟ دیکھ نہیں سکتی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے سامنے تو موجود۔ تو وہ کہتی ہے میں تجھے ایسا تو نہیں سمجھتی تھی، تیرا نام تو صدیق رکھا گیا ہے، آج سفید جھوٹ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محمد تیرے سامنے ہے۔ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ ارے وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہے، حالانکہ ہے نہیں ہے، حالانکہ ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو آپ کو نہیں دیکھ پائی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر مجھ کو دیکھنے کے لیے تیرے جیسی نگاہ چاہیے۔ مجھے ابو لہب کیا دیکھے گا؟ ابو لہب کی بیوی مجھے کیا دیکھے گی؟ مجھے دیکھے گا تو صدیق اکبر جیسی نگاہ دیکھے گی۔ مجھے دیکھنے کے لیے فاروق اعظم کی نگاہ چاہیے، مجھے دیکھنے کے لیے ذوالنورین چاہیے، مجھے دیکھنے کے لیے حیدر کرار چاہیے اور عثمان غنی چاہیے کہ کہا جائے کہ بیت اللہ کا طواف کر لو اور وہ کہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا جب تک میرے سامنے جمال مصطفیٰ، وہ مقام حدیبیہ پہ بیٹھے ہوں اور میں یہاں طواف کرتا پھروں، نہیں طواف کرتا۔ کوئی معنی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ بھی خدا کے گھر کا احترام کرتے ہیں، یہ بھی خدا کے گھر کا احترام کرتے ہیں۔ وہ بھی کہنے لگے کہ تم بھی اس گھر کو مانتے ہو، ہم بھی اس گھر کو مانتے ہیں، آ بھی گئے ہو اور آ کر طواف کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف گھر کو نہیں مانتا، میں تو گھر والے کو، گھر کے ماننے سے بھی کوئی بات نہیں بنتی جب تک گھر والے کو نہ مانا جائے، کتاب سے بھی کوئی بات نہیں بنتی جب تک ام الکتاب کو نہ مانا جائے، خدا کی قسم خدا کو ماننے سے بھی بات نہیں بنتی جب تک مصطفیٰ کی محبت نہ ملے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان تو دیکھنے کے لیے تو دوڑے، تو یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوں اپن۔ آگے چلیے، یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو دیکھا
यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वालियों ने अपनी उंगलियों को काट दिया। उम्मुल मोमिनीन अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह हमने तो कभी अपनी उंगली को नहीं काटा। मेरे आका ने फरमाया कि ऐशा तुमने मुझे देखा था। क्या नहीं सुना? ये फिक्रा तुमने देखा था, सबने नहीं समझ सके। ये फिक्रा जरा सब सुनना चाहता। मुकर्रर इरशाद, वो एक मुशारा हो रहा था तो कोई कह रहा था दोबारा, कोई कह रहा था मुकर्रर। तो एक शख्स कभी दोबारा कहता था, कभी मुकर्रर कहता था, तो एक ही दफा कहने लगा मुकर्रर। तो मुझे समझ नहीं आती कि भाई एक छोटा सा नाला भी हो, पानी भी हो, जब गुजर जाए तो फिर गुजर गया। मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या कहा जो आप फरमा रहे हैं कि मैं वो कहूँ। क्या कहूँ? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का ये आखिरी ज़िक्र कलाम मुबारक आपने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, जिन्होंने आपको, वो औरतों ने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो उन्होंने उंगलियों को काट लिया। आप तो खातमुन नबीयीन हैं, हम आपको सुबह शाम देखती हैं, लेकिन हमने तो कभी अपनी उंगलियों को नहीं काटा। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐशा तुमने हमें देखा कर। आका फिर नजरे करम फरमाएं और अपना जलवा उठाएं। अहमदर बाकू शायद पर जली अहमदर बाकू शायद पर जली ताबद बेहोश मानंद जिब्राइल। रूमी साहब फरमाते हैं कि अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हकीकत के पर्दों में से, अपने कमालात व तजल्लियात व अनवारात व असरारात के पर्दों में से एक पर्दा उठा दें तो ताबद बेहोश मानंद जिब्राइल। तफा का जलवा है, किसी और का बूथा नहीं। अहमदर बाकू शायद पर जली ताबद बेहोश मानद जिब्राइल। जिब्रील अलैहिस्सलाम रूहुल अमीन है, जिब्रील अलैहिस्सलाम रूहुल कुदस है, जिब्रील अलैहिस्सलाम अफजलुल मलाइका है, जिब्रील के 600 पर हैं। तिर्मिज़ी शरीफ उठाकर देखिए, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील के एक पर की मिकदार जिब्रील 600 पर को इकट्ठा करे तो कितना तूल अरज़ बनेगा। ये अभी उसका हुजम है, ये उसकी जिब्रील अलैहिस्सलाम की यकीन जानिए परवाज की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे महबूब की परवाज के आगे सैयद अब्दुल हक मुक़द्दस देलवी फरमाते हैं, हजूर इंतज़ार फरमाते थे कि जिब्रील पीछे आकर मुझसे मिले। तो फरमाया कि आया ऐसा, अगर मैं एक पर्दा हकीकत का अपने चेहरा पुरज़िया से हटा दूं तो अब्दुल आबाद तक जिब्रील बेहोश हो जाए। अर्ज की आका फिर जलवा फरमा ही दीजिए। हजूर ने एक पर्दा उठाया, ऐशा तो सिद्दीक़ा बेहोश होकर गिर गईं। जब होश में लाई गईं तो अर्ज करती हैं कि आका एक और पर्दा उठा दिया, एक और पर्दा उठा दिया। हजूर ने फरमाया बस रहने दीजिए, बस रहने ही दीजिए। क़यामत का दिन होगा जब मेरा हुस्न बेनकाब होगा और कुरान का फरमान है युक्सफ वन साकिन, अल्लाह पिंडली से खोलेगा इला सुजूद और लोगों को फरमाएगा आओ मुझे सजदा करो।
لوگوں کو فرمائے گا مجھے قرآن فرما رہا ہے یکشف عن ساقن، ساقن دو نقطیہ کا جس کو کہتے ہیں پنڈلی. ارے ہاتھ تو پہلے ہم نے سنا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، اور قرآن میں یہ تو پنڈلی کا بھی ذکر آ رہا ہے. ما رمیت اذ رمیت مدخطاب، گم شدو واللہ عالم بالسماء. حضور کی ذات تو خدا کی ذات میں گم ہے. تو حضرات گرامی جس کو وہ جلوہ عطا فرماتے ہیں وہی میرے محبوب کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے. یہاں اگر حضور کے دیدار کے بغیر سیدنا عثمان غنی بیت اللہ کا طواف نہیں کر دے تو یہاں حضور کے دیدار میں محو ہو کر حضرت علی نماز قضا کر بیٹھتے دیکھو نا جی. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ سورج کو یوں بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو یوں بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. اگر حضرت بلال کی خاطر سورج کو بھرنے نہیں دیا جاتا تو مولا کائنات کی خاطر سورج کو ڈوبنے نہیں دیا جاتا. سورج کو یوں بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے. خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزائے نقش کف پاک. چاند کیا ہے میرے محبوب کے نقش کف پاک کا ایک ریزہ ہے. تو قیامت کا دن ہوگا تو فرمائیں گے یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی، یا ہوں گا ترازو کے میں نزدیک ضروری، یا اعمال تلواتا ہوں گا. ایمان سے کہیے ایک شخص ہو جس کے نامہ اعمال کا پلڑا نیکیوں سے خالی ہو، ایک طرف اس کے گناہوں کا پلڑا بھرا ہوا ہو، مثلا خالی جو پلڑا ہے وہ اوپر ہو اور خرامہ خرامہ معطر معطر خرامہ خرامہ معطر معطر نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں خرام خرام. پلڑا بھاری ہوگا گناہوں کا تو خرام خرام. کملی کو سجائے ہوئے سرمگی ما زاغ البصر وما طغى کا سرما لگائے ہوئے خرام خرام. معطر معطر نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں خرم خرم. گناہگار کے خالی پلڑے پہ میرے محبوب کی نگاہ پڑی. خدا لگتی کہتا ہوں اور خدا لگتی سننے کی امید کرتا ہوں. میرے محبوب کی ایک نگاہ پاک دو جہانوں سے بھاری ہے. پڑ گئی کس کی نظر متبسم میں سیماب، پڑ گئی کس کی نظر متبسم میں سیماب، ہو گیا حرف غلط دفتر عیسیاں میرا. پڑ گئی کس کی نظر متبسم میں سیماب، ہو گیا حرف غلط دفتر عیسیاں میرا. اور ایک عشوگر نے جام تبسم پلا دیا، دل لٹ گیا ضرور مگر لطف ایک عشوگر نے جام تبسم پلا دیا، دل لٹ گیا ضرور مگر لطف آ گیا. تو یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی، یا ہوں گا ترازو کے میں نزدیک ضروری، یا پل پہ کھڑا ہوں گا حفاظت کو تمہاری، یا پل پہ کھڑا ہوں گا حفاظت کو تمہاری.
گر گرنے لگے کوئی تو میں اس کو بچا لوں، گر گرنے لگے کوئی تو، اور گر حکم جہنم کا مجھے دے گا جلائی، جب حکم جہنم کا مجھے دے گا جلائی، اور بھیجے پکڑنے کے لیے اس نے سپاہی، اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہا جی، ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں، ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں، اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہا جی، ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آئیں گے مدد کرنے شہ والا اسی دم، اصل ان کی ذات نور ہے، صورت بشر کی ہے، تصویر آئینہ میں بھی آئینہ گر کی ہے، وہ ہیں علیم ان کو ہر ایک شے کا علم ہے، وہ ہیں خبیر ان کو خبر بے خبر کی ہے، سمجھا خرد نے اور انہیں عشق نے کچھ اور، سمجھا خرد نے اور انہیں عشق نے کچھ اور، بات اپنے اپنے ذوق کی اپنی نظر کی ہے، اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہا جی، ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں، اور آئیں گے شہ والا، آئیں گے شہ والا اسی دم، فرمائیں گے اے امتی نہ کر تو کوئی غم، فرمائیں گے اے امتی نہ کر تو کوئی غم، میں آیا ہوں بن کر تیرا مونس تیرا ہمدم، آ میرے گناہگار میں کملی میں چھپا لوں، میں آیا ہوں بن کر تیرا، یا رسول اللہ، میں آیا ہوں بن کر تیرا مونس تیرا ہمدم، آ میرے گناہگار میں کملی میں چھپا لوں۔ آئیے اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، کیا سمجھے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیری کملی میں چھپا ہو، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیری کملی میں چھپا ہو، نون قسم ہے دوات کی، والقلم قسم ہے قلم کی، وما یسترون اور جو کچھ اس قلم نے لکھا، ارے دوات اور کاغذ کے درمیان قلم برزخ ہوا کرتا ہے، قلم کا کچھ اپنا نہیں، جو کچھ ہے وہ دوات کا ہے، قلم ہوتا زن ہوتا ہے دوات میں، اور دوات کے انوارات و تجلیات و حروف کو اپنی ذات میں سمیٹ کر کاغذ کے اوپر ان کو شکلیں عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی دوات کے اندر کوئی کلمہ پڑھنا چاہے یا کوئی عبارت، سب عبارتیں دوات کی ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، سب زبانیں اسی کی ہیں، لیکن اگر کوئی اس کی ذات میں فکر کرے گا تو وہاں اسے کوئی لفظ نظر نہیں آئے گا۔ ارے قلم ہوتا زن ہوتا ہے، گم ہوتا ہے دوات کی سیاہی میں، اور اسی کا فیض کائنات کے کاغذ پہ بکھیرتا ہے۔ یہاں کوئی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے، کوئی حرف ہے، کوئی جملہ ہے، کوئی مضاف ہے، کوئی مضاف الیہ ہے، کوئی موصوف ہے، کوئی صفت ہے، کوئی مستثنیٰ منہ ہے، کوئی استثناء ہے، کوئی مستثنیٰ ہے۔ ارے یہ چمنستان کائنات ہے، کہیں پھول ہیں، کہیں کانٹے ہیں، کہیں رنگ برنگی ہے، لیکن یہ اسی ذات کی کرشمہ سازی ہے۔ جیسے قلم دوات کا کمال کاغذ پہ بکھیرتا ہے، اس لیے میرے اللہ نے فرمایا لولا کلمہ ظہرت ربوبیتی، اے محبوب اگر تیری ذات نہ ہوتی تو میری ربوبیت کا بھی ظہور نہ۔ بس یہ کائنات و چمنستان کے پھول ہیں،
کوئی گل آدمیہ ہے، نوحیہ ہے، یوسفیہ ہے، یعقوبیہ ہے، ابراہیمیہ ہے، موسویہ ہے، عیسویہ ہے، ارے صدیقیہ ہے، فاروقیہ ہے، عثمانیہ ہے، علویہ ہے، حسنیہ ہے، حسینیہ ہے، یہ تمام ائمہ کے اولیاء ہے، اتقیاء ہے، یہ غوثیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ نقشبندیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ اس کائنات کے پھول ہیں جو محمد عربی کے حسن کا ظہور ہے۔ ہاں جی، اور جو سچ پوچھو، زد مبین شبد، جز بزد، زد کے بغیر پہچانی ہی نہیں جاتی۔ پھول کی زد کانٹا ہوگا، بلندی کی زد پستی ہوگی، خیر کی زد شر ہوگا، حلال کی زد بدی ہوگی، ارے ابو بکر و بلال کی زد ابو لہب ہوگا، ابو جہل ہوگا۔ وہ کانٹے ہیں، ارے کانٹوں کا وجود بھی ضروری ہے۔ اگر کانٹا چبھ جائے آپ کے پاؤں میں، پھول کو کہیے کانٹا نہیں نکال سکے گا۔ ارے کانٹا کانٹے سے ہی فیض حاصل کر سکتا ہے، چبھا ہوا کانٹا کانٹے کی نوک سے ہی نکالا جاتا ہے۔ نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات، اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ کانٹے کو کانٹے سے نکالا جا سکتا ہے۔ ارے کسی چیز کو توڑنا ہو تو اس کو ٹھوکر لگانی پڑتا، لیکن جو پکا ہو وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ کیا سمجھے؟ چھیڑنا پڑتا ہے، کچوکا لگانا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ زور سے اس کو پھینکا جائے، شیشے کا ہو نہیں ٹوٹتا، اور جن کو ٹوٹنا ہو وہ راستے میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو راستے میں ٹوٹ جاتے ہیں ان کو منزل نہیں ملتی۔ ارے منزل ان کو نہیں ملتی جو تلاش کریں۔ میرا محبوب ایسا ہے کہ خود اپنے غلاموں کے پاس چلا ہے، لہذا غوث پاک کی صورت میں جمال عطا فرماتا ہے، کہیں معین الدین اجمیری کی صورت میں ہے سب روپ تیرے تو بہروپ یا ہے، دھولا بن ٹھن آیا برکے پین ہزاراں، وہ اسی کے جمال ہیں، اسی کے تجلیات ہیں۔ کوئی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے، یار کا ہی ظہور ہے، جس نے اس حقیقت کو پہچان گیا بس وہی کامل ہے۔ بڑی بات یہ ہے جو میں پہلے کہنا چاہتا تھا کہ جانا بزیر پائے تو خام کے سر نے ہم، یہاں بھی صاحب فرماتے ہیں محبوب میں چاہتا ہوں کہ تیرے پاؤں کے تلووں کے نیچے اپنے سر کو رکھوں، دستم نہ میرا صدقے نے ہم سر بپائے، تو میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میرا سر اوپر ہو اور تیرا پائے ناز نیچے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تیرے پاؤں کے نیچے میرا سر ہو، یہ بارگاہ ناز رسول عربی ہے، پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا سر اوپر ہو اور آپ کا پائے محبت نیچے ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پاؤں اوپر ہو، میرا سر نیچے ہو۔ اور ایک نسخہ آخری سن لیجئے، آپ فرماتے ہیں کہ پائے چپ بر نفس خود نے بردرے یو پائے راست، اپنا بائیں پاؤں اپنے نفس کے سر پہ رکھ دے، اپنی خواہشات اپنے ارادوں کے سر پہ یہ بائیں پاؤں رکھ دے۔ پائے چپ بر نفس خود نے بردرے یو پائے راست، اور دایاں پاؤں یار کی گلی میں رکھ دے۔ اتنا ہی فرق ہے۔ جب تو اپنی خواہشات کا، اپنے اسماء و صفات کا، اپنی ذات کا کلا کما کر دے گا کہ من نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، میں ہوں بھی نہیں ہے، تو تیرا دائیں پاؤں محبوب کی گلی میں پہنچ جائے گا۔ پائے چپ بر نفس خود نے بردرے او پائے راست، سر بنے بر پائے جانا تب بھی نیروے دوست۔ جب یار کی گلی میں پہنچے تو اپنا سر یار کے پاؤں پہ رکھ دے، اور اسی کو دیدار ہوتا ہے جو خود نہیں رکھتا۔ سر بنے بر پائے جانا تب بھی نیروے دوست، اور اپنا سر محبوب کے قدموں پہ رکھ دے تاکہ تجھے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ اور یقین جانو حضرات محترم، تمام مراتب کی جان، عبادات کی جان، ان راستوں پہ چلنے کا مقصد محبوب کا دیدار ہے۔ راستوں پہ چلا کریں تاکہ یار کی منزل تک پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا اللہ